دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کو غدیر میں رسول اللہ نے آگے کیا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مولا کائنات کو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اعظم نے آگے کیا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب چیزوں کے دیکھنے کے باوجود آپ لیٹ ہو گئے جی، آپ آ جاتے۔ تو انہوں نے کہا واہ مسلمانوں واہ، رسول اللہ کا غسل چھوڑ دیتا، کفن چھوڑ دیتا، دفن چھوڑ دیتا، آپ کے پاس آ جاتا۔ یہی حال جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ جب وہ تشریف لے گئی ہیں تو انصار کی عورتیں یہ کہتی او ہو اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم نہ کہتے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا اندھا ہونا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم کے مالک تھے۔ جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں یا احادیث میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مقصد فقط سنانا یا سننا نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم کوشش کریں اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ظاہر ہے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اتنے بڑے اخلاق کے مالک ہو جائیں، لیکن کم از کم 1% تو ہو جائے، 2% تو ہو جائے۔ ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار تو نہ ہو، ہر وقت جو ہے وہ گویا کہ بازو اس طرح کیے ہوئے ہیں اور وہ ہر آدمی سے غصہ ہونے کے لیے لڑنے کے لیے اس طرح تو نہ ہو۔ گویا جو صفات معصومین علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، بھلا تھوڑی سی کیوں نہ ہو، 1% ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاق عظیم کے وہ مالک تھے، مسلمانوں کو انہوں نے اخلاق سکھایا، لیکن انگلیاں 5 برابر نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی 5 مسلمان بھی برابر نہیں تھے۔ بعض ایسے تھے جو قابلیت میں اس قدر تھے کہ جو کچھ بھی رسول اعظم بیان کرتے فوراً ان کی دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا۔ بعض بیچارے ایسے تھے سنتے تھے تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے تھے، بعض بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ مثلاً آپ طلبہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں یا درس سن رہے ہوتے ہیں یا کسی استاد کے پاس درس پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تندی سے بڑی کوشش سے پورا درس سنتے ہیں، اپنے دل میں اس کو رکھنے کی، اپنے حافظے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، کبھی اس طرف دیکھیں گے، کبھی اس طرف دیکھیں گے، کبھی اس طرف دیکھیں گے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ درس ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ صرف آج نہیں ہے، 1400 سال پہلے بھی شاگرد اسی طرح کے تھے کہ بعض پوری طرح سنتے تھے، بعض نہیں سنتے تھے۔ تو ہر کسی کو چاہیے تھا کہ وہ اخلاق حضور سے سیکھتا، لیکن بعض لوگوں میں تعصب پایا جاتا ہے، وہ دل میں ایک چیز بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کو کبھی وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ میں جب بھی بات کرتا ہوں کبھی شور کرتے ہیں تاکہ میری بات دوسرے نہ سنیں، کبھی کپڑا جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں اپنے کانوں پر بھی اس پر بھی کہ میری بات نہ سنیں، کبھی کہ جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ایک دوسرے کا تاکہ میری بات نہ سنیں۔ اور وہ اس حد تک تنگ پڑ گئے تھے، نبی ہیں، شریعت پہلی انہی کے ہاں نازل ہوئی ہے، اس قدر تنگ پڑ گئے تھے کہ یا اللہ اگر ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہی ہوگی، ایک گھر نہ چھوڑ ان کا، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ لذا ایسا پانی آیا کہ بالکل تمام چیزوں کو اس نے صفا کر دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے ذل میں یہ چیز انگڑائیاں لے رہی تھی کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم نے آگے ہونا ہے، ہم نے سب دوسرے لوگوں کو پیچھے کرنا ہے، اس کے لیے وہ ذہن بنا کے چلے رہے۔
کتنے دن ہوئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، وہ زیادہ دن نہیں، 2 دن 1 دن کی ہوا ہے، لیکن جب وہ ہو گیا ہے، سارا ان کا کام ہو گیا ہے، تو لوگوں سے جب بات چیت ہوئی ہے تو مسلمان کہتے ہیں یا علی اگر پہلے آپ ہمیں بتاتے تو ہم کبھی اس طرف نہ جاتے، اب تو ہم چلے گئے ہیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں کہ حق مولا علی کا بنتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کو غدیر میں رسول اللہ نے آگے کیا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مولا کائنات کو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اعظم نے آگے کیا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب چیزوں کے دیکھنے کے باوجود آپ لیٹ ہو گئے جی، آپ آ جاتے تو انہوں نے کہا واہ مسلمانوں واہ، رسول اللہ کا غسل چھوڑ دیتا، کفن چھوڑ دیتا، دفن چھوڑ دیتا، آپ کے پاس آ جاتا۔ یہی حال جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ جب وہ تشریف لے گئی ہے تو انصار کی عورتیں یہ کہتی او ہو اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم نہ کہتے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا اندھا ہونا، اس کو کہتے ہیں نابینا ہونا، اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ آدمی سنی کچھ نہیں رہا، جی ہم نے بیعت کر لی ہے اب کیا ہے۔ قاعدہ یہی ہوتا ہے جو کام میں نے کیا ہے اگر وہ غلط ہے تو مجھے قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، دوسری طرف آ جانا چاہیے، اور اگر ٹھیک ہے تب اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ وہ کہہ رہے نہیں حق آپ کا بنتا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس طرف چلے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعصب۔ تعصب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ ایک چیز پر بیٹھ گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تعصب ہے کیا؟ عصب سے ہے، عین صاد بے، عصبہ یعصب، یہ اس سے ہے۔ یہ وہ انسان کے رگیں ہیں جو انسان کے عضلات کو اور ہڈیوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، اور پورا سسٹم جن کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی تعصب بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کا ایسا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے کہ وہ ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں، جس طرف ہے اسی طرف ہی کھڑا ہوا ہے، اس طرف جانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اصل میں انسان کو کس طرح ہونا چاہیے؟ کھلم کھلا ہونا چاہیے۔ اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو روشن خیال بنائے کہ ہر آدمی کی بات کو سننا ہے، پھر میں دیکھوں گا جو بات اچھی ہے اس کو لے لوں گا، جو بات اچھی نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دوں گا۔ پرانے زمانے میں جب طلبہ کرام آپ ہی کی طرح طلبہ ہوتے تھے، استاد العلماء یہ کسی اور سے درس پڑھتے تھے، وہ درس کے دوران باقاعدہ پوچھتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ درس پڑھا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، قبلہ صاحب دوسرا درس پڑھا رہے ہیں، وہ چلے جاتے تھے قبلہ صاحب کے بعد کہ حضور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، ان کی کوشش تھی کہ ہم اس درس کو کیچ کریں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور جس وقت درس پڑھانے والا درس پڑھاتا تھا تو طالب علم ابھی آ رہے ہوتے تھے، وہ درس شروع کر دیتے تھے تاکہ بر وقت طالب علم ہے، یہ نہ ہو کہ 5 منٹ بعد ہے، کوئی 7 منٹ بعد ہے، کوئی 10 منٹ بعد ہے، چودھریوں کی طرح یہ نہیں۔ اور جس وقت درس وہ پہلے خلاصہ بیان کرتے تھے پورے درس کا، پوچھتے تھے سمجھا ہے آپ نے؟ اگر آپ نے کہا سمجھا ہے تو وہ کہتے تھے سناؤ۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سناتا تھا۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں سمجھا تو غصے بھی ہوتے تھے، پھر دوبارہ پڑھاتے تھے۔ لیکن آج آپ کسی طالب علم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ استاد سے پوچھے استاد جی یہ چیز کیا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ بالکل گنگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ استاد نے پڑھا دیا خاموشی سے چلے گئے۔ یہ کیا علامت ہے؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم ڈالڈا کی پیداوار ہیں، مردہ مرغی ہم نے کھائی ہوئی ہے، ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے، جو چیزیں بھی ہم